السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں داستان غازی۔ کارلوس عثمان ایک تاریخی سیریز ہے، اس لیے اس ڈرامے میں کہانی کی ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ مختلف تاریخی کردار شامل کیے جاتے ہیں تاکہ تاریخ میں ہونے والے واقعات کو دکھا کر ان کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے قیام کی تاریخ کو اجاگر کیا جا سکے۔ کارلوس عثمان ایک ڈرامہ سیریز ہے کہ جس میں مداحوں کے لیے تاریخی واقعات کو دلچسپ بنانے کے لیے مختلف تاریخی واقعات اور کردار شامل کیے جاتے ہیں، جن میں کچھ اصل کردار ہوتے ہیں اور کچھ فرضی واقعات اور کردار ہوتے ہیں۔ اب عثمان کے چوتھے سیزن میں سلجوقی سلطنت کا زوال دکھایا جا رہا ہے، تو اسی حساب سے نئے کردار بھی متعارف ہو رہے ہیں، اور انہی کرداروں میں سے ایک منگول کمانڈر نائمان بھی ہے، جس کی انٹری قسط 115 میں ہوگی۔ اس لیے اس سیریز کے مداحوں کا تجسس ہے کہ یہ منگول کمانڈر نائمان کون ہے اور اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے، اور ترک تاریخ میں کمانڈر نائمان کا کوئی شخص ہے جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں موجود ہوا ہو۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو اس حوالے سے ہے، اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کمانڈر نائمان کی مکمل تاریخ جاننے کو ملے گی۔ ویسے ہم ارطغرل غازی سیریز میں بہت سے خطرناک منگول کمانڈرز دیکھ چکے ہیں، لیکن سب سے خطرناک کمانڈر نویان تھا۔ لیکن ان سب کمانڈروں کے ناموں کی دلچسپ حقیقت آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ان کے نام نہیں تھے، بلکہ یہ منگول فوج میں عہدوں کے نام تھے، جیسے جیرگتائے، گونگر، سبوتائے، تانگوت وغیرہ۔ ناظرین، ہم یہ جانتے ہیں کہ منگولوں اور عثمانیوں کے درمیان ہمیشہ کشمکش رہی ہے، تو اس حساب سے کمانڈر نائمان کے پیچھے بھی ایک مکمل تاریخ ہے۔ وہ اس طرح کہ نائمان اصل میں ایک منگول قبیلے کا نام ہے جو کہ عثمانیوں کی ریاست بنانے سے پہلے منگولیا میں آباد تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نائمان کون تھا اور اوغوز ترکوں سے ان کا کیا تعلق تھا۔ نائمان کا مطلب کیا ہے؟ نائمان مسلمانوں کے سخت دشمن کیوں تھے؟ دنیا پر حکومت کرنے کا جو خواب چنگیز خان نے دیکھا تھا، تو اس کی راہ میں نائمان سب سے بڑی رکاوٹ کیوں تھے، اور چنگیز خان نے اس رکاوٹ کو کیسے ختم کیا؟ اگرچہ ان کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ اصل میں یہ قبیلہ کہاں سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ان کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قبیلہ ترک باشندوں کا تھا، کیونکہ اس قبیلے میں ترک زبان بولی جاتی تھی، اور یہ قبیلہ قدیم دور میں موجودہ ملک قازقستان کے شمال مغربی علاقے میں آباد تھا، جو کہ اس وقت منگولیا میں شامل تھا۔ ناظرین، 12ویں صدی میں منگولوں کا سوشل سسٹم ترکوں کی طرح برادریوں اور قبیلوں پر مشتمل تھا۔ یہ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ چھوٹی یا بڑی برادری بنا کر رہا کرتے تھے، اور ان میں چند چھوٹی برادریاں ایسی تھیں جو کہ بعد میں بڑے بڑے قبیلوں میں بدل گئی، جن میں ٹاٹا، ٹا آئی، سی ہائیور، کیل آئی، نائمان اور مایارجی شامل ہیں۔ ان قبیلوں میں نائمان وہ قبیلہ تھا جس نے بعد میں اپنی چھوٹی سی ریاست بھی قائم کی۔ ریاست نائمان کی سرحدیں کارا خطائی ریاست سے ملتی تھی، اور ان کے درمیان آپس میں سفارتی اور سیاسی تعلقات بھی تھے۔ بہت سے تاریخ دانوں کا ایک گروہ نائمان قبیلے کو اوغوز ترکوں کے جو 8 قبیلے تھے ان میں سے ایک شمار کرتا تھا، جبکہ نائمان جو کہ منگول زبان کا لفظ ہے، اس کا اپنا مطلب بھی 8 ہی ہے، لیکن چونکہ ان کے نام اور زبان ترکوں والے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نائمان منگول ترکوں کا قبیلہ تھا، کیونکہ یہ ترکوں اور منگولوں دونوں کی زبان بولتے تھے۔ ناظرین، نائمان قبیلے کے متعلق آپ لوگ یہ تاریخی حقیقت جان ہی چکے ہیں کہ چنگیز خان کے دور میں یہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی جس کی اپنی فوج تھی، اور 12ویں صدی کے اختتام کے وقت یہ صورتحال تھی کہ منگولوں سے زیادہ نائمان کی تعداد تھی، اور جب چنگیز خان نے مختلف علاقوں کو فتح کرنے کی مہم شروع کی تو دنیا کو فتح کرنے کے خواب میں نائمان سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ تو اس نے اس رکاوٹ کو ہٹانے کا ارادہ کیا
اور 1199 میں چنگیز خان نے نائمان ریاست کے خلاف ایک فوجی مہم شروع کی، جس میں اس کا اتحادی اوونگ خان بھی نائمان کے خلاف اس کے ساتھ شامل تھا۔ چنگیز خان نے نائمان کے خلاف پلاننگ یہ کی کہ نائمان ریاست کی کریٹس قبیلے کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ چنگیز خان نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سازش کے تحت دونوں قبائل کو آپس میں خونی جنگ میں دھکیل دیا، اور یہ دونوں فوجیں لڑ کر تھک گئیں اور کمزور ہو گئیں، تو چنگیز خان نے ان دونوں پر حملہ کر کے ان دونوں ریاستوں پر حملہ کر دیا، ان دونوں ریاستوں پر قبضہ کر لیا، اور تایانک خان جو کہ نائمان ریاست کا آخری حکمران تھا، وہ 1203 میں چنگیز خان کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس کا بیٹا اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ کارا خطائی ریاست کی طرف فرار ہو گیا۔ کارا خطائیوں نے اسے خوش آمدید کہا اور ارادہ کیا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیں گے، لیکن وہ کارا خطائیوں کے بادشاہ کے خلاف سازش رچا کر اپنے سسر ختان خان سے تخت چھیننے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد اس نے مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دی اور ان پر شدید مظالم ڈھانے لگا۔ تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ کوچلک نے کارا خطائی ہی کے ایک امام مسجد کو ان کے مدرسے کے دروازے پر سولی دی، اور قبلائی خان کے دور میں جب عیسائیت اختیار کرنے کی لہر چلی تو بہت سے نائمان نے عیسائیت اختیار کر لی، اور کارا خطائی جو بدھ مت تھے تو ان کے ہاں پناہ لینے کے بعد ان کی ایک بڑی تعداد نے بدھ مت مذہب اختیار کر لی۔ کوچلک خان خود نستوری عیسائی تھا، جبکہ اس کی بیوی بدھ مت مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے بعد منگول کمانڈر جیبک خان نے کوچلک خان کو شکست دے دی۔ ناظرین، اگرچہ نائمان قبیلے کو منگولوں نے ختم کر دیا، لیکن اس کے باوجود منگول سلطنت کے مختلف حصوں میں نائمان آباد ہو گئے تھے، اور نائمان قبیلے کے جو افراد منگول سلطنت میں آ کر آباد ہو گئے تھے، تو جب منگول سلطنت میں اسلام نے زور پکڑا اور الہانی سلطنت کے حکمران اسلام قبول کرنے لگے، تب نائمان قبیلے کی بھی کافی بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ منگول عہدوں پر نائمان قبیلے کے لوگ فائز تھے۔ مثلا ہلاکو خان کا ایک جرنل بھی نائمان تھا، جو 1260 میں انجالوت کی جنگ میں مارا گیا۔ ناظرین، تاریخ دانوں کا دعویٰ ہے کہ آج بھی دنیا کے مختلف خطوں میں 20 لاکھ نائمان آبادی ہے، اور یہ آج بھی چین، ازبکستان اور روس میں آباد ہیں، جن میں سے ان کی تعداد 8 لاکھ ہے۔ یہ چین کے صوبہ سنکیان میں جہاں یوغر آباد ہیں، ان علاقوں میں بھی ان کی اکثریت ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان میں شیر علی ہزارہ نام کا ایک قبیلہ ہے، جس کی جڑیں نائمان قبیلے سے جا ملتی ہیں۔ اس ترک منگول قبیلے کا ایک شاندار ماضی ہے، اور تاریخ میں اس کی کافی اہمیت بھی ہے، تو اس لیے محمد بزداگ نے جس طرح منگول کمانڈر فوج میں سے چند عہدوں پر فائز لوگوں کے نام لے کر دلیرس ارطغرل اور کرولوس عثمان میں شامل کیا تھا، تو اسی طرح اب کی بار ایک ترک منگول قبیلے کے نام پر ایک منگول کمانڈر کو کرولوس عثمان میں شامل کیا جا رہا ہے، تاکہ اس طرح ناظرین کو اس قبیلے کی تاریخ معلوم ہو سکے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں نے آپ کو نائمان کے متعلق مکمل معلومات فراہم کر دی ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازماً کیجئے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔